جو شخص کسی نبی کی حقانیت کے بارے میں تحقیق اور جانچ پڑتال کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی تعصب اور بغیر ان پیش فرضیات کے جو کسی فرد کے پیروکار پہلے سے اپناتے ہیں یہ جانچ پڑتال کرے، تو فطری طور پر اسے تاریخی رپورٹس کے ساتھ بھی جو اس فرد کے بارے میں موجود ہیں غیر جانبدارانہ اور تنقیدی رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم خود اسلام کے پیغمبر کی حقانیت کو جانچنا چاہیں اور نتیجے تک پہنچنا چاہیں تو پھر شاید ہم ان رپورٹس کو اپنے فیصلے کی بنیاد نہیں بنا سکتے جو اس فرد کی شخصیت کی خصوصیات، معجزات، کرامات اور روحانی مقام کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام رپورٹس اس فرد کے پیروکاروں کے ذریعے لکھی گئی اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اور یہ فطری بات ہے کہ کسی فرد کے پیروکار جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ممکن ہے انہوں نے ان رپورٹس میں کچھ چیزیں شامل کی ہوں یا اس کے لیے کچھ خوبیاں گھڑی ہوں۔ اس بنا پر ہم اسے غیر جانبدارانہ انتخاب کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ یہ بات صرف اسلام کے پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام پیغمبروں کے بارے میں ان کے اور ان کے پیروکاروں کے حوالے سے یہی بات ہے، اور تقریباً تمام رپورٹس جو ان کی عظمت، بھلائی اور معجزات کے بارے میں آئی ہیں ان کے پیروکاروں نے لکھی، محفوظ کی اور رپورٹ کی ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے ثبوت اور دلیل کی تلاش کرنی چاہیے جو آزاد اور قابل جانچ ہو، یعنی ان تاریخی رپورٹس پر منحصر نہ ہو جن پر وہ لوگ کسی بھی وجہ سے اپنے پیغمبر پر یقین رکھتے ہیں۔ البتہ جو لوگ کسی پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے لیے نجات بخش، سکون بخش اور بلندی و روحانیت کا باعث سمجھتے ہیں، ان کے عقائد قابل احترام ہیں۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ کیوں اس پر ایمان رکھتے ہیں یا انہیں لازمی دوبارہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری بات اپنے اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے عقائد کا غیر جانبدارانہ دوبارہ جائزہ لیں، اور ان لوگوں کے لیے جو بغیر پیش فرضیات اور بغیر سابقہ ایمان کے یہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس کا قابل قناعت جواب دیا جا سکے۔ ہم نے کہا تھا کہ اسلام کے پیغمبر کے دعوے کی جانچ کی بنیاد قرآن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس طریقے اور خیال کی بات کرتا ہے جو بالکل اسی نکتے سے ملتا جلتا ہے جو ہم نے کہا، یعنی قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ خود اس کتاب میں ایک خصوصی پہلو اور معجزہ ہے جس کا ہر غیر جانبدار فرد جائزہ لے سکتا ہے اور اسے پرکھ سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس پیغمبر کی حقانیت کے بارے میں نتیجے تک پہنچ سکتا ہے جو یہ کتاب لایا ہے۔ قرآن صاف طور پر اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب جیسی کوئی کتاب یا اس کتاب کی صورتوں جیسی کوئی صورت بھی لا سکتے یا تلاش کر سکتے ہیں تو اس پیغمبر کے حق پر ہونے کا دعوی باطل ہو جائے گا اور سوال کے گھیرے میں آ جائے گا، اور اگر آپ ایسی کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتے تو یقین کریں کہ یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے ہے اور یقین کریں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ بس ہمیں اس دعوے کی جانچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کتاب میں ایسی خصوصیت اور ایسا معجزہ ہے یا نہیں